کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ وعن عثمان بن ابي العاص قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي فلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسنت فتعوذ بالله منه وأسجد على يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فعذبه الله عني رواه مسلم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام آباد بلند صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد طهر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد استدعاء وذكرك السمختصر الہی بحق بنی فاطمہ بن قول امام بنی فاطمہ گردابتم رتنی والقبول منو دستدامان آل رسول۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم و کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت معزز اور محترم جناب حضرت علامہ میاں محمد جہانگیر صاحب قدس العالی المعزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن عثمان بن ابي العاص قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب الوسوسہ چل رہا ہے، پچھلی جمعرات باب الوسوسہ پر میں نے عرض کیا تھا۔ یہ حدیث پاک حضرت عثمان ابن ابی العاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان مجھ میں اور میری نماز میں اور میری تلاوت میں حائل ہو گیا اور نماز مشتبہ ہو گئی، یعنی نماز بھول گیا، یہ نہیں یاد رہا کہ میں نے رکعتیں کتنی پڑھی ہیں اور پھر ان رکعتوں میں پڑھا کیا کیا ہے۔ یعنی شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا اور میری نماز میں، میری قرات میں، میری تلاوت میں اس نے ایسا وسوسہ ڈالا کہ میں نماز کی رکعتوں کو بھی بھول گیا اور جو کچھ رکعتوں میں پڑھا وہ بھی میں اکثر بھول جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان کو جو نماز کے اندر دل میں وسوسہ ڈالے اس شیطان کو خنزب کہا کرتے ہیں، اس شیطان کو خنزب کہتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھوک دو، بائیں طرف منہ کر کے 3 دفعہ تھوکو۔ تو جب تم 3 دفعہ بائیں طرف منہ کر کے تھوکو گے تو وہ تمہاری تھوک شیطان کے منہ پر جائے گی، وہ تھوک تمہاری تھوک جو سے وہ شیطان کے منہ پر جائے گی، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ دوبارہ خیال آیا تو اصل میں یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے، اس طرح نہیں کہ نماز کے دوران ہی بندہ تھوکنا شروع کر دے، یہ منع ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے اگر کوئی دل میں وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے تو پھر بائیں طرف منہ کر کے جو ہے وہ 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ مسجد میں نہیں تھوکنا، مسجد کا جو حد ہے اس کے باہر۔ اور اس طرح کرنے سے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شیطان کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شیطان کو دور کر دیا۔ اور پھر آگے حدیث پاک وعن القاسم محمد ان رجلا سأله فقال انی اہم فی صلاتي فیقصر ذلك علی فقال له ابدی فی صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت
قاسم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کسی شخص نے پوچھا، عرض کیا کہ میں اپنی نماز میں وہم کرتا ہوں اور یہ واردات مجھ پر اکثر ہوتی رہتی ہے، مجھ میں وہم آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ وہم آتے رہتے ہیں لیکن میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، تو اب اس کا کیا علاج ہے؟ تو حضرت قاسم نے اس سے جواب دیا، اس شخص سے کہا کہ جب تمہارے دل میں وسوسہ آئے، کوئی بات آئے، تو تم اپنی نماز پوری کرو، تم اپنی نماز پوری کرو، اور اس طرح نہ ہو کہ تم انہی باتوں میں لگے رہو، انہی سوچوں میں، انہی خیالات میں لگے رہو، تو اس طرح نہ ہو کہ تم اپنی نماز مکمل کر دو، تم اپنی نماز مکمل کر دو۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو خیالات آتے ہیں تم اس کی طرف توجہ ہی نہ دو، تم اپنی توجہ نماز کی طرف رکھو، تم اپنی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رکھو گے تو آہستہ آہستہ اس طرح کرتے کرتے تمہارے خیالات بالکل ختم ہو جائیں گے، تمہاری توجہ، تمہارا خیال فقط اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گا، تمہارا خیال، تمہاری منصب توجہ فقط اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی۔ اور آج آگے یہ شروع ہو رہا ہے باب الایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان لانا، جو اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر لکھ دیتا ہے اس پر ایمان لانا کیسا ہے۔ اس باب القدر کی پہلی حدیث پاک عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے، اللہ نے مخلوق کی تقدیریں زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تو اس تقدیر کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ ہم نے کرنا ہے، جس جگہ پہ پیدا ہونا ہے، جو کچھ ہم نے کھانا ہے، جو کچھ ہم نے پینا ہے، جو کچھ ہم نے رزق کمانا ہے، سب کا سب اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان تو بھی بڑی عجیب چیز ہے کہ جو کچھ تو نے کھانا ہے، جو کچھ تیرے مقدر میں ہے، جو کچھ تو نے کرنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے، پھر تو کیوں در بدر پھرتا ہے، پھر تو کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے؟ مالک تو تیرا وہ ہے، رازق تو تیرا وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، ہر چیز دینے والا تیرا رب ہے، تو رب کے ہوتے ہوئے جس نے تجھے پیدا کیا اور ہر چیز وہ تمہیں دے رہا ہے، تو پھر تم کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ پھر تم کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ وہ تو تمہارا خالق ہے، اس نے تمہاری پیدائش تمہاری بات نہیں ہوئی بلکہ تمہارے اس زمین اور آسمان سے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے رزق لکھ دیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا ہے وہ تو لکھ دیا، ہاں اس میں کمی نہیں ہو سکتی، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں برکت ہو سکتی ہے، یہ رزق بڑھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ جو کچھ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہم اللہ کی راستے میں دے دیں، وہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں بہت فاقے کے دن کاٹ رہا ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ مولا جو کچھ میری قسمت میں لکھا وہ سب کا سب اکٹھا دے دیں، مجھے ایک دن ملتا ہے 10 دن نہیں ملتا۔ بولا یا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ جو کچھ میری قسمت میں لکھا ہے نا وہ سارے کا سارا اکٹھا مجھے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں جب کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا یا اللہ فلاں بندہ وہ اس طرح عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سے بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کے دن زیادہ ہیں اور اس کی قسمت میں رزق کم ہے، تو
اس لیے اسے 2 دن 3 دن بعد 4 دن بعد تھوڑا تھوڑا رزق دیا جاتا ہے تاکہ اس کی زندگی تک پورا ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ شخص کہتے ہیں کہ میری قسمت میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب مجھے ایک ہی دفعہ دے دے تاکہ کچھ دن تو میں سکون کے گزاروں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایک ہی دفعہ ہم دے دیتے ہیں. وہ سارے کا سارا ایک طرف ایک ہی مرتبہ دے دیا. اب اس شخص کے پاس مثال کے طور پر جو کچھ تھا 10 بوریاں تھی گندم کی. اس نے کیا کی کہ 5 اپنے پاس رکھ لی اور 5 اللہ کے راستے میں دے دی. مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا. اب اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راہ میں ایک دے گا میں اسے 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دوں گا. 70 آخرت میں دوں گا. تو اب اللہ کا وعدہ ہے جب اس نے 5 بوریاں اللہ کے راستے میں دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے 50 دے دی. جب 50 دی تو پھر اس نے آدھی اپنے پاس رکھ دی آدھی اللہ کے راستے میں دے دی. تو پھر اس کے بعد جبل آ گئی. اس طرح کرتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن پھر اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جس کو 5 10 دن کھانا نہیں ملتا تھا آج اس نے اپنے گھر میں لنگر کھولا ہوا ہے. آج اس علاقے کے سارے غریب سارے مسکین سارے بھوکے لوگ آ کر اس کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں. بڑے حیران تھے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ سے بات یہ ہے کہ جب میں نے اسے جو کچھ اس کی قسمت میں تھا وہ سب کا سب دے دیا تو اس نے کیا کیا آدھا اپنے پاس رکھ دیا آدھا میرے راستے میں دے دیا. تو اے موسیٰ یہ تو میرا وعدہ ہے کہ جو میرے راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے میں اس کے بدلے میں 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں دیتا ہوں. تو جب اس نے مجھے میری راہ میں آدھا مال دیا تو میں اسے ڈبل اور 10 سے زیادہ میں نے دیا. تو جب میں نے اسے دوبارہ دیا تو پھر اس نے آدھا مال اپنے پاس رکھ دیا اور آدھا میری راہ میں دے دیا. تو اس طرح پھر اس کا مال بڑھتا گیا. اے موسیٰ آپ تم خود ہی بتا کہ جو بندہ میری راہ میں دے میرے راستے میں دے تو کیا میں اس کے مال میں برکت نہ ڈالوں؟ کیا میں اس کے رزق میں برکت نہ ڈالوں؟ کیا اس کے گھر میں برکت نہ ڈالوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تو رزق کے معاملے میں پریشان ہو یہ تو میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. یہ رزق کم نہیں ہو سکتا بڑھ سکتا ہے. یہ رزق کم نہیں ہو سکتا بڑھ سکتا ہے. تو لہذا تم کیوں رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ تو میں نے دینا ہی دینا یہ تو میرا وعدہ ہے. تو لہذا تم رزق کے پیچھے نہ بھاگ بلکہ رازق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے. خور رازق جو رزق دینے والا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. تو رزق کے پیچھے نہ بھاگ. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والقيس. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اندازے سے ہے یہاں تک کہ عاجزی اور عقل مندی. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے مقررہ حساب سے پیدا کی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس پر ایمان لانا یہ ہم پر فرض ہے. اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے. پھر آگے حدیث پاک ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربهما فحج آدم و موسیٰ قال موسیٰ انت آدم الذی خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اهبط الناس بخطاياك الى الارض قال آدم انت موسى الذي استفاق الله برسالته وبكلامه واعطاك الواحى فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اخلق قال موسى ب40 عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغفى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى رواه مسلم. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں مکالمہ ہوا مناظرہ ہوا آپس میں. اب جب یہ
یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے، دونوں نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے. حضرت آدم چونکہ تمام انسانیت کے باپ ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے. اب کیا معاملہ ہوا، ان کے پاس آپس میں کیا سوالات ہوئے، کیا بات چیت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ وہی آدم ہیں، آپ وہی آدم ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. آپ وہی آدم علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور پھر آپ کے اندر اپنی روح ڈالی اور پھر آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں رکھا اور پھر آپ سے غلطی ہوئی اور غلطی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے نکالا اور آپ کی وجہ سے دوسری لوگ بھی جنت سے باہر آ گئے. جب یہ بات کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کہ آپ اے موسیٰ، آپ وہی موسیٰ ہیں، آپ وہی موسیٰ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا. آپ وہی موسیٰ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی اور ہم کلامی کا شرف عطا کیا اور آپ کو تختیاں بخشی جن پہ ہر چیز کا کھلا بیان ہے، یعنی تورات عطا کی. اور پھر فرمایا کہ آپ کو خصوصی ہم کلامی سے قرب بھی بخشا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرب بھی بخشا. تو اب جب یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو تورات تو نے پڑھی ہے، جو تورات تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا، کیا تم نے ساری پڑھی ہے؟ جی میں نے ساری پڑھی. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تورات لوح محفوظ پر کب لکھی گئی تھی؟ لوح محفوظ پر کب لکھی گئی تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات ساری کی ساری لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی. اچھا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب مجھے بتاؤ کہ یہ جو واقعہ ہے میرے متعلق اور جو میں نے جنت میں وہ دانہ کھایا اور جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پہ بھیج دیا، کیا یہ بات آپ نے تورات میں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ کیا یہ بات آپ نے تورات میں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی وہ تو پڑھی ہے، وہ تو میں نے پڑھی ہے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتاب جس کے اندر تم نے میرے متعلق پڑھا ہے کہ میں نے دانہ کھایا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پہ بھیج دیا، تو مجھے یہ بتا کہ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جب لوح محفوظ پر لکھ دی تھی، جب تقدیر ہی یہی تھی، تو پھر تم مجھے ملامت کیوں کر رہے ہیں؟ جب حکم ہی یہی تھا، جب اللہ کی منشا ہی یہی تھی، تو پھر تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں کہ میں نے وہ دانہ کھایا، میں نے وہ غلطی کی، میں نے وہ غلطی کی، تو پھر تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اصل میں بات یہ ہے کہ تو مجھ پر ملامت نہ کر، بلکہ اللہ کی منشا ہی یہی تھی، اللہ کا حکم ہی یہی تھا اور میں نے اس سے بچنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں جس طرف جاتا اس طرف مجھے درخت نظر آتا، تو لہذا یہ اللہ کی منشا یہی تھی. تو اب جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا ہونا وہی تھا، تو مجھے ملامت نہ کرتا. اب جب یہ بات ہوئی تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کی تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا جواب نہ تھا. اس کا جواب تھا، سب کچھ لکھا ہوا تھا، ہوا تو وہی ہے جو تقدیر میں تھا. اب جب یہ بات ہوئی تو جب یہ اس کا جواب نہ دے سکے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے.
اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ملاقات ہوئی کہاں پہ؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں آئے تو اس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے. اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے دور کے درمیان ہزاروں سال ہیں. تو یہ ملاقات ہوئی کہاں پہ؟ کچھ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں نبیوں کی ملاقات عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے کروائی. ان دونوں نبیوں کی ملاقات آپس میں عالم ارواح میں کروائی. اور اکثر مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نبیوں کی ملاقات معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں کروائی ہے. مسجد اقصیٰ میں جب سارے نبی اکٹھے ہوئے تو یہ دونوں نبی جب اکٹھے ہوئے تو ان دونوں میں آپس میں مناظرہ ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ آپ وہی نبی ہیں کہ جن کو جنت میں رکھا؟ آپ وہی نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ اور آپ وہی نبی ہیں کہ جنہوں نے غلطی کی اور پھر جنت سے نکال دیے گئے؟ آپ وہی نبی ہیں. تو لہٰذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ایک سب سے پہلے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. اس دنیا میں جانے کے بعد زندہ ہیں اور جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں اور جہاں اکٹھا ہونا چاہے وہاں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور جس کی مدد کرنا چاہے اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو سا اکثر وہ ایک اس تفسیر کے اندر اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے لطیفہ کہ ایک استاد نے کسی عالم سے کہا کہ گناہ دادا نے کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بھگت ہم رہے ہیں، غلطی انہوں نے کی ہے اور بھگت ہم رہے ہیں. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عالم دین نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ گندم انہوں نے کھائی سزا جو ان سے وہ ہمیں مل رہی ہے تو ہمیں نیچے اتار لائے حضرت آدم علیہ السلام. تو عالم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ جیسے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا. تجھ جیسے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتارا کہ ان کی پشت میں تجھ جیسے خبیث تھے. ایسا ان کی پشت میں تیرے جیسے خبیث لوگ تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا اور فرمایا کہ اے آدم جو تیری پشت میں خبیث قسم کے لوگ ہیں نا پہلے ان کو زمین میں نیچے اتارا، ان کو نیچے چھوڑا. جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کو نیچے چھوڑا اور ان کے چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ جنت میں آ جانا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نیچے اتارا وہ تمہاری وجہ سے اتارا ہے، اور تمہاری وجہ سے اتارا ہے کیونکہ تم نے پیدا ہونا تھا، تمہارے جیسے لوگوں نے پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جیسے لوگوں کو اتارا. اور پھر آگے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وعن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی
کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ، تم میں سے ہر ایک کا مادہ پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن اسی طرح سفید رہتا ہے، 40 دن لطف رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رنگت تبدیل کر دیتا ہے، خون بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اس کو 4 باتیں بتا کر، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس کو 4 باتیں بتا کر۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ وہ 4 باتیں ہیں کہ اس کی موت کا، کس نے مرنا کہاں پہ، اس کا رزق، کہ اس نے اس دنیا میں آ کر اس کی قسمت میں کتنا رزق ہے، اس نے کتنا کھانا ہے، اور تیسری بات کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، یعنی بدبخت، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اس کا نیک وقت لکھا جاتا ہے، اگر برا ہے تو دوزخی لکھ دیا جاتا ہے، اگر وہ اچھا ہے نیک ہے تو پھر جنتی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ فرشتہ 4 باتیں لے کر آتا ہے۔ اب یہاں پر اس کی تھوڑی سی تفصیل سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے رحم میں نطفہ جو ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے، 40 دن تک اسی طرح رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سرخ رنگ کا بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو سرخ رنگ کی حالت ہے وہ بھی اس پر 40 دن رہتی ہے، اور پھر جب وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے تو وہ 40 دن ہی وہ بھی رہتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر سٹیپ کو 40 دن کیوں دیے گئے، ہر سٹیپ کو 40 دن کیوں دیے گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے 40 سال میں تیار ہوا، آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی وہ 40 سال میں تیار ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جو قیام تھا وہ بھی 40 سال تھا، وہ بھی 40 سال تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس لیے جو سنا ہر چلہ وہ 40 دن کا ہوتا ہے، اس نسبت سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر 40 دن میں تیار ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام کوہ طور پر جو سا وہ 40 سال آپ نے قیام کیا، تو اس لیے پھر پیدائش کے بعد 40 دن تک نفاس کے دن رہتے ہیں، پھر اس کے بعد عورت غسل کرتی ہے، پاک ہوتی ہے۔ تو اس طرح علماء یہ لکھتے ہیں کہ 40 یہ عدد اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ 40 کا عدد اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، کیوں پسند؟ اس لیے ہے کہ 40 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو تیار کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام کوہ طور پر 40 سال رہا، اور اسی طرح ہر نبی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ہر نبی نے 40 سال کی عمر میں جا کر نبوت کا اعلان فرمایا، ہر نبی نے 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ نبوت کا اعلان فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو 40 کا عدد اس لیے پسند ہے کہ اس 40 کے عدد کو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا۔ پھر آگے اس حدیث میں فرمایا کہ 4 باتیں وہ فرشتہ لے کر آتا ہے، اور پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو آپ فرمایا کہ بعض جنتیوں کے کام کرتے رہتے ہیں، فرمایا کہ ان میں سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ہاتھ کا فاصلہ کتنا ہے، اور وہ مفسرین کرام نے کیوں فرمایا ایک ہاتھ کا فاصلہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان اور جنت کے درمیان یا دوزخ کے درمیان صرف موت ہے، یعنی وہ نیک کام کرتے 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 موت کے قریب آ جاتے ہیں، اور پھر ان سے کوئی ایسا برا کام ہو جاتا ہے کہ فوراً موت آ جاتی ہے، اور پھر وہ دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ برے کام کرتے 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 دوزخ کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں، ان کے درمیان اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن موت سے پہلے کچھ ایسا نیک کام کر دیتے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وعن سعد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من اهل الجنه
وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ۔ یہ حدیث پاک میں حدیث ملتی جلتی ہے کہ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے کے کرتوت دوزیوں کے جیسے ہوتے ہیں، بعض بندے کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جیسے دوزی لوگوں کے ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے عمل جنتیوں جیسے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایسا ہوتا ہے کہ جن کے اعمال دوزیوں جیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے، اور جن کے اعمال جو سا وہ دوزیوں جیسے ہوتے ہیں ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے، اور جن کے اعمال جو سا وہ ہوتا ہے دوزیوں جیسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیتا ہے، اور جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیج دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاتمہ دیکھا جائے گا، موت دیکھی جائے گی کہ موت کس حالت میں ہوئی ہے، موت دیکھی جائے گی کہ موت کس حالت میں ہوئی ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کا خاتمہ جو ہے وہ اس پر ہوا برائی پر ہوا، گناہ پر ہوا، ایمان پر نہ ہوا تو وہ جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی جو پچھلی حدیث پاک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دلیل پیش کی کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا تو اسی طرح ہونا تھا، تو آج کل کوئی ہم میں سے یہ نہ کہہ دے جی یہ ہم پر اعتراف نہ کیا جائے، جو گناہ یا جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ آ سکتی ہے بات ذہن میں، اگر حضرت آدم علیہ السلام یہ بات کہہ دی اے آدم اے موسیٰ تو مجھ پہ یہ بات نہ کر، مجھے ملامت نہ کر، کیونکہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں سے کوئی بات کر سکتا ہے جی اگر یہ گناہ ہم کر رہے ہیں یا کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا، ہم نے کرنا ہی ایسا تھا، تو ہمیں کیوں بڑا بڑا کہتے ہیں؟ اصل میں مفسرین کرام نے یہاں پر یہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دلیل دی وہ ٹھیک دی انہوں نے، اور انہوں نے یہ دلیل اس وجہ سے دی، انہوں نے یہ دلیل اس وجہ سے دی کہ ان سے جو کچھ ہوا ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، خوش ہے، تب وہ دلیل دے رہے ہیں کہ جو سے یہ تو جو کچھ ہونا تھا تقدیر میں ہو گیا اور ختم ہو گیا، جو کچھ ہونا تھا وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، ہو کر ختم ہو گیا، تو لہٰذا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا جی کہ فلاں بندے نے میرے ہاتھ سے قتل ہونا ہے، کچھ پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم تو اپنے ارادے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنا وہ شیطان کا خیال ذہن میں لا کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے فلاں بندے کو نقصان پہنچانا ہے، وہ تو کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو فلاں بندے کو نقصان پہنچا دیا، ہم نے تو فلاں بندے کو قتل کر دیا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی دلیل نہیں دے سکتا کہ ہم تو یہ کہیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا تھا اسی طرح ہونا تھا، نہیں، کیوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس لیے دی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دلیل دی اے موسیٰ وہ جو کچھ ہونا تھا اللہ کی رضا تھی وہ سب کچھ ہو کر ختم ہو گیا، تو لہٰذا ہم میں سے یہ کوئی بندہ دلیل نہیں دے سکتا، اور یہ دینا بھی غلط ہے، کیوں کہ سب کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ تقدیر اسی طرح ہے، ہم تقدیر کا جو سب وہ بہانہ نہیں بنا سکتے، لیکن جو کچھ لکھا ہوتا وہی ہے، لیکن اگر ہم نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچنے کی جو سب وہ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچا بھی سکتا ہے، وہ بچاتا ہے، وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ،